أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال للملأ حوله فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا ان هذا لساحر علیم بلا شبہ یہ یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے یرید ان یخرجکم من ارضکم یہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کرنا چاہتا ہے بے سحرہ اپنے جادو کے زور پر فماذا تأمرون تو تم کیا حکم دیتے ہو فرعون نے اپنے وزیروں اور مشیروں سے یہ کہا کہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ آدمی کوئی بڑا ہی ماہر فن جادوگر ہے جو اپنے فن کا استاد ہے، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ یہ تمہیں تمہاری سرزمین سے بے دخل کر کے تمہاری زمین پر قبضہ کر کے تمہاری حکومت پر قبضہ جما لے۔ اب بتاؤ کہ اس بارے میں تمہارا مشورہ کیا ہے؟ ایک دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قال الملأ حولہ، فرعون کے سرداروں نے یہ بات کہی، اور یہاں فرمایا فرعون نے یہ بات کہی، تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ پہلے یہ بات فرعون نے کہی، پھر سرداروں نے بھی اس کی تائید میں یہی بات کہہ کر اس بات پر اتفاق ظاہر کیا کہ ہاں یہ واقعی ایک جادوگر ہے اور بڑا عالم قسم کا جادوگر ہے، ماہر جادوگر ہے، تو اس کے بارے میں مشورہ کریں۔ قالوا ارجه واخاه، کہنے لگے اسے مؤخر کرو اور اس کے بھائی کو، وَبَعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور شہروں میں اکٹھے کرنے والے ہر کارے بھیج دیں، یَأْتُوکَ بِکُلِّ سَحَّارٍ عَلِیمٍ، جو تیرے پاس ہر بڑے جادوگر کو لائیں جو فن کا ماہر ہو۔ ارجہ اصل میں ہے ارجع ہو، ارجع یرجع ارجاءً سے فعل امر ہے، اور اسی سے مرجعۃن کا لفظ ماخوذ ہے جو مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمل کو ایمان سے مؤخر کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ عمل کا کوئی تعلق نہیں، اگر عمل نہ بھی ہو تو ایمان پورا رہتا ہے، یہ مرجئہ کا موقف ہے۔ تو یہ ارجع ہو میں حمزے کو حذف کر دیا گیا اور یہ ہو گیا ارجع۔ کہا کہ اس کے اور اس کے بھائی کے معاملے کو فی الحال ملتوی کریں، کوئی اس پر بحث نہ کریں، کوئی فیصلہ نہ کریں، ان کو کہیں کہ تم لوگ آرام کرو، اور اس دوران شہروں میں اپنے ہرکارے بھیج کر بڑے بڑے جادوگر کو، سحار مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت بڑے جادوگر علیم جو اپنے فن کے ماہر ہیں، فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، تو جادوگروں کو جمع کر لیا گیا ایک مقرر دن کے طے شدہ وقت میں،
میقات کا معنی طے شدہ وقت اور یوم معلوم کا معنی ایک متعین دن۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ پاک نے وہ دن بتلا دیا ہے اور وقت بھی بتلا دیا ہے۔ فرمایا قال موعدکم یوم الزینہ وان یحشر الناس ضحیٰ، کہ تمہارا موعد، تمہارا وعدہ، تمہارے ہمارا ٹاکرا یہ ہوگا سالانہ جشن کے دن، اور وقت ہوگا وہ جب سورج طلوع ہونے کے بعد ذرا گرم ہو جاتا ہے اور خوب روشنی ہو جاتی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ سارے کے سارے لوگ اس میدان میں جمع ہوں، جیسے حکومتوں نے بڑے بڑے اسٹیڈیم بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں وہ مقابلے کرواتی ہیں، ویسے ہی مصر میں بھی ایک خاص مقام انہوں نے بنایا ہوا تھا جس میں لوگ سالانہ جشن کے دن آتے تھے۔ سالانہ جشن کا دن وہ دن تھا جب دریائے نیل اپنی پوری طغیانی پر ہوتا اور اس کا پانی ہر طرف پھیل جاتا، اور اس دن سے پھر فصلوں کی کاشت کا آغاز ہوتا۔ تو علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ نے اس کا اندازہ کیا ہے 15 ستمبر، یعنی 15 ستمبر کی وہ تاریخ تھی جس میں مصر کے لوگ ایک مرکزی مقام پر جمع ہو کر جشن منایا کرتے تھے، اور کہا وقت ایسا ہو کہ ہر انسان واضح طور پر جادوگروں کا جادو بھی دیکھ لے اور موسیٰ علیہ السلام کا جادو بھی دیکھ لے، اور اس لیے صبح کا وقت رکھا تاکہ اگر مقابلہ لمبا ہو جائے تو شام تک کے لیے وقت مل جائے مقابلہ کرنے کا۔ اللہ کے کام نرانے ہیں۔ اللہ پاک نے فرعونیوں سے وہ بات کہلوا دی جو خود موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے، آپ بھی چاہتے تھے کہ سارے لوگ جمع ہوں اور ان کے سامنے اللہ کی توحید کا اعلان ہو اور ان کے سامنے دعوت دی جائے تاکہ سب لوگ اس دعوت کو قبول کریں۔ وَقِيلَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں سے کہا گیا هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ، کیا تم جمع ہونے والے ہو؟ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ، شاید کہ ہم جادوگروں کی پیروی کریں، ان کانوا هم الغالبین، اگر وہی ہوں غلبہ پانے والے۔ عوام الناس سے کہا گیا کہ آپ سب لوگ اس میدان میں جمع ہو جائیں، اور ملک کے طول و عرض سے لوگوں کو اس مرکزی مقام پر پہنچنا آسان تھا۔ تو فرمایا کہ فرعونیوں نے یہ کہا کہ اگر جادوگر ہی غالب آ جائیں تو ہم ان کے پیچھے لگنے والے بن جائیں۔ کسی ایک نے بھی یہ نہ کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے تو پھر کیا ہوگا۔ انہیں اپنی فتح کا اتنا یقین تھا کہ انہوں نے اس طرف سوچا ہی نہیں، اور کہا کہ یقیناً ہم ہی غالب ہوں گے اور ہمارے جادوگر ہی غالب ہوں گے۔ فلما جاء السحرة، پھر جب جادوگر آ گئے، قالوا لفرعون، انہوں نے فرعون سے کہا أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کیا واقعی ہمارے لیے کوئی معاوضہ ہوگا؟ إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم ہی یقیناً غالب ہونے والے ہوں گے۔ جادوگر اور جوتشی اور عامل اور کاہن یہ اپنا کام مفت کبھی نہیں کرتے، یہ ان کا کاروبار ہے اور اسی سے ان کی معیشت چلتی ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آئیں گے تو ضرور، لیکن ہمیں ملے گا کیا؟ ہمیں اس پر کچھ معقول معاوضہ چاہیے۔ قال نعم، فرعون نے کہا ہاں،
وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور بلا شبہ تم اس وقت یقیناً میرے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ فرعون نے کہا نقدی انعام کی تو بات ہی کیا ہے، وہ تو آپ کو ملے گا ہی، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو اپنے وزیروں اور مشیروں میں داخل کر لوں گا اور آپ کو بڑے بڑے مناصب دوں گا، اور آپ لوگ میرے ساتھ میرے محل میں ہی رہا کریں گے، بس آپ اپنا پورا زور لگائیں تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو شکست دی جا سکے۔ قال لهم موسیٰ القوا، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا پھینکو، ما انتم ملقون، جو کچھ تم پھینکنے والے ہو۔ فألقى حبالهم وعصيهم، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں پھینک دی۔ وقالوا بعزت فرعون، اور کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم، انا لنحن الغالبون، یقیناً ہم ضرور ہم ہی غالب ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جادو کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ ان کو یہ فرمایا کہ تم اپنی شعبدہ بازی جو بھی تمہارے پاس ہے اس کو سامنے لے آؤ تاکہ اس کا ابطال ہو سکے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم حق کو باطل کے اوپر اس طرح پھینکتے ہیں کہ باطل کا دماغ پھٹ جاتا ہے اور پھر وہ زائل ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ اپنا جادو پھینکو تاکہ تمہارے جادو کا توڑ کیا جا سکے اور تمہیں جھوٹا ثابت کیا جا سکے۔ تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں کتنی تعداد میں تھیں مختلف روایات ہیں، بعض نے کہا 3000، بعض نے کہا 7000، بعض نے کہا 19000، بعض نے کہا 40000، اور بعض نے کہا 80,000 جادوگر تھے، اور سب نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی، اور موسیٰ علیہ السلام کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے یہ حرکت کر رہی ہیں۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو یوں محسوس ہوا کہ یہ دوڑ رہی ہیں، تو آپ تھوڑا سا طبعی طور پر خوف زدہ ہوئے، تو اللہ پاک نے فرمایا لا تخف انک انت الاعلی، اے میرے نبی آپ گھبرائیں نہیں، خوف زدہ نہ ہو، آپ ہی فتح یاب ہوں گے۔ وقالوا بعزت فرعون، انہوں نے قسم کھائی فرعون کی عزت کی، یہ فرعون کی تعظیم کے لیے اس کی عزت کی قسم کھائی، اور یہ چیز پہلے لوگوں میں یہ عام تھی، لیکن اسلام نے اس چیز کو منع کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، فرمایا اللہ پاک تمہیں اپنے ماں باپ کی قسمیں کھانے سے منع کرتا ہے، اور جو کوئی قسم اٹھائے وہ اللہ کی قسم اٹھائے یا پھر خاموش رہے۔ جس طرح اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھانا بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح غیر اللہ کے نام کی سچی قسم کھانا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں مجھے تیری ماں کی قسم، مجھے مائی مسجد کی قسم، مجھے تیرے باپ کی قسم، تو یہ ساری قسمیں ناجائز ہیں۔ حکمہ ایک بات قال للملأ حوله، فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا ان ھذا لساحر علیم، بلا شبہ یہ یقیناً ایک ماہر فن جادوگر ہے۔
يريد أن يخرجكم من أرضكم یہ تمہیں تمہاری سرزمین سے بے دخل کر دینا چاہتا ہے بسحرہ اپنے جادو کے ذریعے فماذا تأمرون تو تم کیا مشورہ دیتے ہو قالوا ارجہ واخاہ کہنے لگے اسے اور اس کے بھائی کو مؤخر کیجئے وبعث فی المدائن حاشرین اور شہروں میں اکٹھے کرنے والے ہر کارے بھیج دیجئے یاتوک بکل سحار علیم جو آپ کے پاس ہر بڑا جادوگر لے آئے جو اپنے فن کا ماہر ہو فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم تو جادوگروں کو ایک متعین دن کے طے شدہ وقت میں اکٹھا کیا گیا وقیل للناس هل انتم مجتمعون اور عوام الناس سے کہا گیا کہ کیا تم جمع ہونے والے ہو لعلنا نتبع السحرة شاید کہ ہم جادوگروں کی پیروی کریں ان کانوا هم الغالبین اگر واقعی وہ غالب ہونے والے ہوں فلما جاء السحرة پھر جب جادوگر آ گئے قالوا لفرعون انہوں نے فرعون سے کہا اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا کیا ہمارے لیے کوئی معاوضہ بھی ہوگا ان كنا نحن الغالبین اگر ہم ہی غالب ہونے والے ہوں گے قال نعم فرعون نے کہا ہاں وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور بلا شبہ تم یقیناً میرے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے قال لهم موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا القوا ما انتم ملقون پھینکو جو کچھ تم پھینکنے والے ہو فألقوا حبالهم وعصيهم تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں پھینکی وقالوا بعزت فرعون اور کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم انا لنحن الغالبون بلا شبہ یقیناً ہم ہی غالب ہونے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ